السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ ناظرین، اللہ عز و جل نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم، انعام اور احسان سے یہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ عنایت فرمایا۔ اب یہ بالکل قریب الختم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ایمان والوں نے اپنی بساط کے مطابق بہت سارے اعمال صالحہ کرنے کا اس مبارک مہینے میں اہتمام کیا ہے۔ اب چونکہ یہ مہینہ رخصتی کے قریب ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، تو ایسے موقع پر ہم 4 باتیں کرنے کے 4 کام آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال کے مکمل ہونے پر ان 4 باتوں کا، رمضان کے ختم ہونے پر ہم ان 4 باتوں کا ضرور اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں، جیسا کہ عید الفطر بھی شکرانہ ہے، جرمانہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی نعمت عطا فرمائی اور مزید برآں اس میں اعمال کی روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ توفیق کا مل جانا، صحت کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ آج بھی زندہ ہیں اور پچھلے رمضان میں بھی تھے، پچھلے رمضان میں وہ روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن اس سال ان کی طبیعت نے، صحت نے ساتھ نہیں دیا، ڈاکٹر نے منع کیا تھا، زندگی بھر کبھی روزہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس سال وہ روزہ نہیں رکھ پائے۔ اللہ نے ہمیں رکھنے کی سعادت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان بھی عطا فرمائے اور اس کی عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دوسرا کرنے کا کام، وہ مشہور حدیث پاک اب رمضان کے ختم پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اس بددعا پر آمین کی مہر لگا رہے ہیں۔ تو اس بددعا اور اس آمین سے ڈرنا، بہت زیادہ ڈرنا، اور اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ رمضان کے مغفور بندوں میں، مغفرت کیے ہوئے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے ہمیں قبولیت مانگنا۔ عمل کر لینا اصل نہیں ہے، عمل کی قبولیت اصل ہے۔ اور نبیوں نے، ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اتنے بڑے نبی، اتنی اہم ترین عبادت اللہ عز و جل سے کیا مانگا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ قبول فرما لیجئے۔ تو قبولیت بہت بڑی چیز ہے، اپنے اعمال کی اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنا۔ تو ایک تو قبولیت کی دعا میں یہ دعا پڑھیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور دوسرا اپنی زبان میں ہمیں اس طرح مانگنا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہ بادشاہ عالی جاں، ہم پونجی اور کرنسی تو نقلی لائے ہیں، لیکن آپ غلہ پورا دے دیجئے، اور مزید وتصدق علینا، ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے، مزید احسان کر دیجئے۔ تو ہم اللہ کی جناب میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے اگرچہ زیادہ بڑے گنہگار ہیں، لیکن آپ تو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ بڑے ہی مہربان رب ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو نقلی پونجی لے کر غلہ پورا دے دیا، تو رب کریم ہماری عبادتوں میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ہم نقلی سکہ لائے ہیں، کرنسی ہماری کھوٹی ہے، رب کریم اسی کھوٹے سکے کو چلا لیجئے، ثواب پورا عنایت فرما دیجئے، وتصدق علینا، اور رمضان کا، عید کا رب کریم ایکسٹرا بونس بھی عطا فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ تو یوسف علیہ السلام سے بہت بڑے مہربان ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، باتیں کیجئے، اور اپنے عمل کی قبولیت مانگیے۔ اور چوتھی اور آخری چیز، جو بھی عمل کیا ہے اس پر توبہ اور استغفار، کہ ہمارا عمل اللہ کی
شایان شان نہیں تھا، ما عبدناک حق عبادتک، اس کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ تو یہ 4 باتیں پھر سے سمجھ لیجئے، شکر ادا کیجئے، اور اس دعا اور بد دعا سے اور آمین سے پناہ مانگنا ہے، ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت مانگنا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں پر رمضان کے اخیر میں ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔